السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان خالد شہزاد فاروقی۔ ناظرین، آج ہم گفتگو کریں گے۔ گزشتہ دنوں وزیر اعظم عمران خان نے رات کے قوم سے خطاب کیا۔ بجٹ کے حوالے سے انہوں نے اپنی تقاریر میں بہت ساری باتیں کی، لیکن وہیں پر وزیر اعظم عمران خان نے غزوہ بدر اور مال غنیمت کے حوالے سے کچھ ایسی باتیں کی جن پہ سوشل میڈیا پر ایک طوفان اٹھا ہوا ہے، اور پاکستان کی مذہبی قیادت اور علماء کرام بھی اس پہ اظہار خیال کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم نے اپنی گفتگو میں صحابہ کرام یا غزوہ بدر یا مال غنیمت کے حوالے سے احتیاط نہیں برتی۔ آج اسی حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں جناب مفتی عبدالقوی صاحب۔ اب میں پوچھنا چاہوں گا مفتی صاحب کہ وزیر اعظم نے گزشتہ دنوں جو تقریر کی وہ آپ نے ڈیفینیٹ سنی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم نے غزوہ بدر اور مال غنیمت کے حوالے سے جو الفاظ استعمال کیے ہیں ان کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور وزیر اعظم کو اس اپنے جو ادا کیے ہوئے الفاظ ہیں اس پہ کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ محترم عمران خان صاحب چونکہ حضور کی سیرت مقدسہ ہو، قرآن مجید کی آیات کا ترجمہ ہو اور تفسیر ہو، وہ چونکہ انہوں نے انگریزی میں پڑھا، اور انگریزی کے پڑھنے کے بعد جو انہوں نے گفتگو کی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا دفاع نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارا دین تو ادب کا دین ہے۔ ہاں، اس ترازو کو بھی دیکھ لیا جائے کہ ان کے ابتدائی جو 3-4 جملے ہیں بڑی قیمتی، کہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ مدینہ جیسی ریاست جو ہے وہ ایک آئیڈل ریاست ہے، وہ ایک مثالی ریاست ہے، انہوں نے اپنے آغاز میں جو 3 جملے کہے وہ اس قدر قیمتی ہیں کہ اس کی جس قدر تعریف کی جائے کم ہے۔ غنیمت کے مال کے حصول کو لوٹ مار، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جملہ قطعی طور پہ نامناسب ہے۔ اب انہوں نے انگریزی میں پڑھے ہوئے جس لفظ کا ترجمہ لوٹ مار سے کیا ہے، اس میں احتیاط کی ضرورت تھی۔ نہیں مفتی صاحب، میں یہاں پہ آپ سے سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ جو شخص اپنی ہر تقریر میں ریاست مدینہ کا ذکر کرتا ہے، اسے غزوہ بدر کے اور مقام صحابہ کے حوالے سے، مال غنیمت کے حوالے سے اگر بنیادی چیزوں کا علم نہیں ہے جس سے کروڑوں مسلمانوں کی دل آزاری ہوتی ہے، تو جو وزیر اعظم عمران خان کے نزدیک جو مذہبی لوگ ہیں وہ انہیں اس بات پہ قائل کیوں نہیں کر لیتے کہ وہ اپنی گفتگو میں ہمیشہ احتیاط کا دامن، اور خصوصی طور پہ اسلامی شخصیات یا اسلامی مقدسات کے حوالے سے گفتگو کرتے وقت احتیاط کے دامن کو تھامے رکھیں، اور کوئی ایسا غیر ضروری الفاظ اپنے منہ سے نہ نکالیں جو قابل گرفت ہو، یا جس پہ اس طرح کی بحث بن جائے، ایک سوشل میڈیا پہ بن جائے، عام روایت میں بن جائے؟ دیکھیں جی، یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جب 2011 میں نے پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی، اسی بات پر اسی کو بنیاد بنا کے میں شامل ہوا کہ خان صاحب کے جتنے جملے ہوتے ہیں ان کے اندر اسلامی حوالے سے، خلافت راشدہ کے حوالے سے، مدینہ جیسی ریاست کے حوالے سے، ایاک نعبد و ایاک نستعین ہونے کے حوالے سے ان کی جتنی گفتگو ہوتی ہے بڑی باحوالہ، نہایت مستند اور بالکل صحیح انداز سے۔ بہرحال اس وقت جو خان صاحب نے تقریر کی ان کا آغاز بہت اچھا تھا، مدینہ جیسی ریاست کو آئیڈیل، مدینہ جیسی ریاست کو مثالی، پاکستان کو اس ریاست کے حوالے سے، مدینہ جیسی ریاست بنانے کے حوالے سے، یہ ساری باتیں ان کی درست تھی۔ اب غزوہ بدر کے حوالے سے میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو علم نہیں ہے، غزوہ بدر کے حالات ان کے سامنے ہیں۔ میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم ان کے جملوں کو اس حوالے سے یہ وزیر اعظم کے منہ سے غیر دانستہ طور پہ آپ یہ سمجھتے ہیں؟ نہیں، ایک ہے کسی چیز کا علم نہ ہونا۔ دیکھیں نا، ایک آدمی جو کہہ رہا ہے کہ 313، معنی یہ ہے کہ اس نے غزوہ بدر کو اول تا آخر پڑھا ہے۔ جو آدمی یہ کہا ہے کہ حضور کے فرمان کے باوجود حضرات صحابہ سے یہ معاملہ ہوا، ہم تو اس کو غلطی اجتہادی بھی نہیں کہتے، ہم تو مقام ادب میں ہیں، اور یہی ہمیں اعزاز اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا۔ ایک شخص آج اپنی تقریر میں مدینہ جیسی ریاست کی بات کو، مدینہ جیسی ریاست کو ایک آئیڈل ریاست کہہ کے اپنی ساری گفتگو کو اسی دائرے کے اندر لانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب معنی یہ ہے کہ جو ان کے جملے ہیں میں ان کا دفاع نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان جملوں کے اندر یقیناً جھول موجود ہے۔ میں اس کے اندر یہ کہہ رہا ہوں کہ جھول اب کہاں سے آیا؟ ایک آدمی جب ایمان کی بات کر رہا ہے، مفتی عبدالقوی جب کوئی بات کرے گا تو اس کی بات اور ہوگی، ایک عام آدمی جب بات کرے گا تو اس کی بات اور ہوگی۔ میں قوم کو آپ کے پروگرام کی توسط سے یہ خوشخبری سنا رہا ہوں کہ انشاءاللہ جب خان صاحب سے ملاقات ہوگی انہیں بتایا جائے گا کہ یہ جملے ان حضرات کی عظمت کے منافی ہیں، ان میں جول ہے، تو یقیناً وہ اس کی وضاحت بھی کریں گے۔ آپ اپنے دوستوں کا، اپنے قرب و جوار کا خیال رکھیے۔ بہت شکریہ آپ کا۔